میرا رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، جس قرآن پاک کو اتنی محنت کے ساتھ جمع کیا گیا، اتارا گیا 23 سال کے طویل عرصے کے اندر، مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر، جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی اللہ قرآن پاک کو اتارتا گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میری خصوصیت سمجھیں یا یہ میری فضیلت سمجھیں، حضور کی جتنی بھی ازواج آپ کے حرم میں رہی، آپ ان کی باری کے موقع پر، ان کی جو باری کی رات ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے ساتھ آپ رات کو سکون فرماتے۔ یہ میری خصوصیت ہے کہ جب حضور میرے حجرے میں تشریف لاتے، میرے بستر پہ جلوہ فراز ہوتے، تو میں حضور کے پہلو میں موجود ہوتی کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا، قرآن پاک اترا کرتا۔ یہ صرف اور صرف حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ آپ کے حجرے کے اندر، آپ کے بستر مبارک کے اوپر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم قرآن پاک لے کر آیا کرتے تھے۔ تو وہ قرآن پاک جو 23 سال کے طویل عرصے کے اندر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، تو اب وہ قرآن پاک سینہ بسینہ محفوظ کرتے کرتے ہم تک پہنچا۔ اب رب ہم سے مطالبہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، صرف قرآن پاک قسموں کے لیے رکھو گے؟ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن پاک نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک میں غور و فکر بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک اب غور و فکر تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو ہمارے جو احباب ہیں وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا کیسے جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، تلفظ کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کو ہم صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور پھر آخری عمر کے اندر یہ پوچھ تو لیتے ہیں اور ہم جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی بابا جی 70 سال 80 سال کے یہ پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیں کہ اگر مجھے قرآن پاک نہ آتا ہو تو کیا میں قرآن پاک کی آیات پر، سطروں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی رکھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ تو علماء نے یہاں ایک اور بھی فتویٰ دیا کہ جب آپ اوپر الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، نیچے ایک آیت آئی فبشرہم بعذاب الیم، عذاب کی آیت بھی آئی، اس میں فرعون کا تذکرہ بھی آیا، اس میں ابو لہب کا تذکرہ بھی آیا، ابو جہل کا تذکرہ بھی آیا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ بھی آیا، اور اوپر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ تو رہا ہے، تو ہمیں قرآن پاک کم از کم آنا چاہیے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فرمایا جب قرآن پاک آ جائے تو اب قرآن پاک کا ایک آیت کا بھی اگر آپ روزانہ ترجمہ آپ پڑھیں، اتنا سکون ملتا ہے، قلبی طمانینت ملتی ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک کو اتارا ہے تو اس میں غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا جو سعودی عربیہ کے اندر ایک سیمینار منعقد ہوا، تو اس میں وہ بھی چلا گیا، تو وہیں یہ بات چل پڑی کہ ایک مسلم سکالر نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور کہا کہ یہ قرآن پاک میرے حضور کا ایک زندہ معجزہ ہے، قیامت تک آنے والے تمام، قیامت تک جتنے بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے لیے یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ حضور کو کئی معجزات عطا کیے گئے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ تو مسلم سکالر نے پھر ایک قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کہا فرعون کے زمانے کے اندر فرعون کو جب پانی میں غرق کیا گیا تو رب نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن تیرے بدن کو تجھ سے نجات دے دیں گے، تیرے بدن کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ پانی کے اندر جب فرعون غرق ہو گیا، حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ غرق ہونے سے پہلے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی طرف آئے ایک آدمی کی صورت کے اندر، کہنے لگے یہ بتائیں کہ ایک مالک اپنے نوکر کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن نوکر پھر بھی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، تو بتائیں اس نوکر کی سزا کیا ہے؟ اب فرعون کو یہ سمجھ ہی نہ ہوئی، یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میرے بارے میں جبریل علیہ السلام یہ پوچھ رہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے بارے میں اسی سے پوچھ رہے تھے ما جزا، اس کی سزا کیا ہے جو نوکر، جو خادم، جو بندہ اپنے آقا کی بات نہ مانے اور مالک اس کو تمام نعمتیں عطا کرے؟ تو فرعون نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اب اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو جاری فرما دیا، تو جناب جبریل فرمانے لگے یہ مجھے لکھ کر دو۔
اس نے کہا جی کل آ جانا میرے دربار میں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے ابھی لکھ کر دو. اب اس نے فکتب سورۃ فتویٰ، جیسے ایک مستفتی مفتی سے جا کر فتویٰ مانگتا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ یوں ہی فرعون نے فتویٰ لکھ کر دیا، جزاؤہ الغرق، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے، غرق کر دیا جائے. اب اس نے یہ لکھ کر دے دیا، گویا کہ اس نے اپنی سزا کے اوپر مہر ثبت کر دی. جب وہ غرق ہونے کا دن آیا نا تو جناب جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کن غریقم بحکمک علی نفسک، جو تو نے اپنے بارے میں فتویٰ دیا تھا اسی کی روشنی میں تجھے غرق کیا جاتا ہے. اب فرعون کو جب پانی میں ڈبکیاں لگنے لگی، اس کی سانس اکھڑنے لگی، تو اس نے اسی وقت کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو جناب جبریل علیہ السلام نے اس کا وہ لکھا ہوا پرچہ اس کے سامنے کر دیا. یہ تم نے اپنی سزا خود اپنے لیے تجویز کی تھی تو ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو وہ مسلم سکالر کہنے لگا کہ اس وقت میرے رب نے فرمایا تھا تجھے تیرے بدن کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، نشانی بنا دیں گے، عبرت بنا دیں گے. جب پانی میں غرق ہو گیا تو پانی نے اس کو اچھال کر زمین پہ گرا دیا. زمین کے اندر جب اسے دفن کیا گیا فرعون کو، تو فرعون کی اس ڈیڈ باڈی کو، جسم کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا. تو اب ہوا کیا، اس کو آج تک مصر کے ایک میوزیم کے اندر آج بھی رکھا گیا ہے. ایک تابوت ہے شیشے کا بنا ہوا جس میں آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی اس کا جسم جو ہے وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے. جب اس امریکی ڈاکٹر نے سنا اس بات کو سنا تو پھر وہ مصر میں گیا. مصر میں جا کر پھر اس نے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ اللہ کا قرآن سچا قرآن ہے، سچا کلام ہے، اور اس میں جو بات کی گئی ہے اس کی ہر بات سچی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کو سن کر میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اگر آپ غور و فکر کریں، آپ کم از کم زیادہ نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک بالکل بہترین آپ واقعی مصروف رہتے ہیں، کم از کم ایک آیت تو پڑھ سکتے ہیں. ایک آیت اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں سنا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ عرب میں جائیں، جب اہل عرب کے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صرف قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں. ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وہ فرماتے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا حضور آپ میرے استاذ بن جائیں، میں آپ کا شاگرد بن جاتا ہوں، مجھے قرآن پاک پڑھائیں. میں نے ربیع الاول کے اندر بھی ایک روایت بیان کی تھی کہ ابلیس کا بیٹا جو اصل شیطان ہے، ابلیس کا بیٹا میرے حضور کی بارگاہ میں آیا. تو وہ جب دور سے چل کے آ رہا تھا نا، میرے حضور نے فرمایا صحابہ یہ جو چل کے آ رہا ہے نا اس کی چال بتا رہی ہے یہ انسان نہیں، یہ جن ہے. جب وہ آیا تو میرے حضور نے پھر اس سے نام پوچھا، اس نے پھر نام بتایا. شجرہ اپنا بیان کرتے کرتے اس نے کہا میں ابلیس کا بیٹا ہوں، شیطان کا بیٹا ہوں، جس نے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. جنات کی جو عمریں ہوتی ہیں بڑی دراز ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بتاؤ کیا بنا. اس نے کہا کہ جب جناب آدم علیہ السلام، جب نوح علیہ السلام طوفان آیا، اس وقت میں جنگلوں میں جو ہے نا بھاگا پھرتا تھا، میں فلاں کام کرتا، میں نے ہر نبی کا دور پایا، اور پھر آخرکار جناب موسیٰ کلیم اللہ کا دور بھی پایا. اور جب جناب عیسیٰ کا دور آیا تو میں ان کی بارگاہ میں بھی گیا، انہوں نے مجھے سلام دیا کہ اگر تمہاری ملاقات رحمت عالم سے ہو جائے تو میرا سلام بھی دے دینا. تو میں یہ سلام بھی پیش کرتا ہوں اور مجھے کلمہ بھی پڑھائیں. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس کے بیٹے کو اپنا کلمہ پڑھایا. اب اتنی لمبی عمر، اتنا معاملہ، یہ ساری چیزیں کب ظاہر ہوتی ہیں؟ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو غور و فکر کرتے ہیں. تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ بندہ آیا کہنے لگا حضور آپ میرے استاد بن جائیں، میں آپ کا شاگرد بن جاتا ہوں، مجھے قرآن پاک سکھائیں. حضور نے ایک صحابی کے ذمہ لگا دیا، فرمایا اس کو قرآن پاک سکھاؤ. وہ سکھاتے سکھاتے جب سورہ زلزال پہ آئے نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کا معنی ہے کہ تم اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھائی کا کام کرو گے اس کا بھی صلہ ملے گا، اور اگر برائی کا کام کرو گے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. اس نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے اتنا ہی کافی ہے.
اگر اس پہ عمل کر لیا تو یوں سمجھو میں نے پورے قرآن پہ عمل کر لیا۔ تو اب وہ سکھانے والے معلم جو صحابی تھے نا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور میں اسے سکھا رہا تھا، وہ کہتا ہے کافی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس نے گویا کہ قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ تو ایک آیت پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مقام ملے گا۔ اور پھر میرے رب نے آیت کریمہ کو مکمل فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ حضور کا من گھڑت کلام ہے۔ فرمایا اگر یہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا نا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ جو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور پھر جو صدیوں سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ حفاظت نہ ہوتی، کتنی کتابیں آئی ان میں رد و بدل ہو گیا، کتنی کتابیں آئی جن میں تحریف کر دی گئی، لیکن یہ قرآن پاک ہے جس کی زبر میں آج تک فرق نہیں آیا، جس کی زیر میں آج تک فرق نہیں آیا، جس کی شد مد میں آج تک فرق نہیں آیا۔ آپ کے پیچھے اگر 10,000 کا مجمع بھی کھڑا ہے نا، آپ ایک آیت کی زبر زیر میں اگر غلطی کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی پکڑ کے وہ کہہ دیتا ہے حضرت آپ نے قرآن پاک کو یوں پڑھا ہے، اصل یوں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی۔ تو میرا رب فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کا قرآن نہ ہوتا نا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں تمہیں جگہ جگہ پر اختلاف نظر آتا۔ یہ قرآن پاک کا یہ مفہوم اتحادی جو ہے یہ بتاتا ہے، اور قرآن کا حسن بتاتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور یہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا چھونا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا دیدار کرنا بھی عبادت، جس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یوں ہی النظر الی القرآن، فرمایا یوں ہی قرآن کے اوراق کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔